جی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں اشرف سہیل اور آپ ہیں اشرف سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل پر، اور میرے ساتھ ہیں میری سوشل میڈیا ٹیم عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر بٹ۔ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قومی زندگی کا ایک بہت بڑا داغ ہے، ایک بہت بڑا جسے کہہ لیں کہ افسوس، دکھ اور اذیت کا ایک نشان ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آج 16 دسمبر ہے، اور 16 دسمبر پاکستان میں ایک ایسی عجیب اور ایسی ایک دلدوز تاریخ کا نام ہے جس میں ایک نہیں دو انتہائی غمناک، انتہائی المناک سانحات جڑے ہوئے ہیں۔ ایک پوری قوم اور ہمارے خاص طور پر جو بڑے بزرگ ہیں اس سے اچھی طرح سے آگاہ ہیں کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہو گیا تھا اور سقوط ڈھاکہ کا ایک سانحہ سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک جو مغربی پاکستان ہے، ایک بازو جو تھا پاکستان کا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گیا، مغربی پاکستان جو ہے وہ اس کی شکل میں ہم آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ دوسرا جو ہے واقعہ اور سانحہ بہت ہی المناک، بہت ہی تکلیف دہ، بڑا اذیت ناک، وہ 16 دسمبر 2014 کو ہوا، جب دہشت گردی اور انتہا پسندی اور تخریب کاری کے ایک سیلاب میں ڈوبے ہوئے پاکستان پہ دہشت گردوں نے، عدم برداشت پر یقین کرنے والوں نے، انتہا پسندوں نے حملہ کیا، انتہائی بزدلانہ حملہ، انتہائی تکلیف دہ حملہ۔ قوم کے بچوں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ پشاور کے اے پی ایس سکول میں صبح صبح وہ بچے جو پڑھنے کے لیے گئے تھے، جو گھر سے اسکول گئے تھے ہنستے ہنستے خوشی کے ساتھ، وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 143 لوگ، 143 آئی تھنک سو لوگ، بچوں کو وہاں پہ انہوں نے شہید کر دیا۔ کچھ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، کوئی ٹیچر تھے، وہ بھی اس میں اس واقعے میں شہید ہوئے۔ یہ دو واقعات ہیں پاکستان کے ہسٹری میں، پاکستان کی تاریخ میں، یہ اتنے تکلیف دہ ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے، پاکستان کا ہر فرد جو ہے، نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا بھر میں جو تہذیب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جو مہذب معاشرے ہیں، جو انسانی حقوق پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں ان واقعات کے اوپر دکھ اور تکلیف ہوئی۔ کہا جا سکتا ہے کہ 71 کا جو واقعہ تھا، سقوط ڈھاکہ جو سا ہے، اس میں ہماری بہت ساری غلطیاں تھیں، سبھی کی، سیاستدانوں کی بھی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور ہماری بیوروکریسی کی بھی اور ہمارے ملک کے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کی بھی، سب کی اس میں غلطیاں تھیں، اور سب کی غلطیوں کا خمیازہ جو سا ہے وہ ہمیں 16 دسمبر 1971 کو بھگتنا پڑا۔ 1947 کو پاکستان بنا، ٹھیک 24 سال کے بعد، 24 سال میں ابھی بچہ بھی جوان نہیں ہوتا پراپر ٹھیک طریقے سے، کہ ایک ملک جو سا ہے وہ دو لخت ہو گیا۔ اس ملک میں اس کو تقسیم کرنے والے جو لوگ تھے وہ اندر کے لوگ تھے، باہر کے لوگ تھے۔ ہم اس میں انڈیا کا ذکر کرتے ہیں، مفتی باہنی کا ذکر کرتے ہیں، بنگلہ دیش کے عوام کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کے سیاستدانوں کی مفاد پرستی کا ذکر کرتے ہیں، خود غرضیوں کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کے جو فوجی جرنیل تھے، فوج نہیں، فوجی جرنیل جو ان سے تھے، ان کی موقع پرستی اور طال آزمائی کا ذکر کرتے ہیں، ان کی مہم جوانہ اپروچ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے بعد میں دکھ سے بات یہ کہوں گا، افسوس سے یہ بات کہوں گا کہ ہم ان میں سے سیکھنے کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ ہم نے کہیں پر بھی کسی بھی لیول کے اوپر ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ 71 کے بعد ہم کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ہم آگے تو ضرور بڑھے، لیکن ہم ایسے آگے بڑھے جیسے کہ خود رو پودا آگے بڑھتا ہے، جس کے اوپر کسی مالی کی کانٹ چھانٹ کوئی نہیں۔ ہم ایک جسے کہہ لیں کہ بڑے ہی بے ہنگم انداز میں ہم نے اپنی اگلی زندگی کو شروع کیا۔ غلطیوں کا ذکر ضرور کرتے رہے، وہ بڑا ہم شور سے کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں۔ سیاستدان فوجیوں پر الزام دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جنرل باجوہ نے جاتے جاتے جو کہا کہ یہ سقوط ڈھاکہ جو تھا، جو ڈھاکہ فال تھا، اس میں ایکچولی وہ پولیٹیکل فیلئر تھا، وہ کوئی جس نے کہ ملٹری فیلئر نہیں تھا۔ بہت سارے سیاستدان یہ بات کہتے ہیں، کسی بھی اور بندہ اس میں ذمہ دار تھا یا کوئی اسٹیبلشمنٹ اس میں ذمہ دار تھی، لیکن ہم کیوں نہیں سوچتے کلیکٹیولی، اجتماعی طور پر، کہ کوئی بھی ذمہ دار ہو، کوئی اندر کا ہو یا باہر کا ہو، انڈیا ہو یا اسرائیل ہو، امریکہ ہو یا روس ہو،
ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا ہے؟ 71 کے بعد آج 2022 ہو گیا، 51 ایئر اور گزر گئے۔ ان 51 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں محرومیاں ہیں، ہمارے ہاتھ میں غربت ہے، ہمارے ہاتھ میں جہالت ہے، ناانصافی ہے، کھینچا تانی ہے، لا قانونیت ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ملک جو ان سے ہیں ان کی ترقی اور استحکام کیسے ممکن ہوگا؟ آج آپ بلوچستان کو دیکھیں، آج آپ سندھ کو دیکھیں، آج آپ کے پی کو دیکھیں، آج آپ ایون پنجاب جو ہے اس کے ساؤتھ میں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری ایسی آوازیں آئیں گی جو ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں، جو ہمیں 71 کی یاد دلاتی ہیں۔ ہم نے ان آوازوں کو دبانا نہیں ہے، ہم نے ان آوازوں کے اندر چھپی ہوئی شکایات کو محسوس کر کے ان شکایات کو دور کرنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم اس راستے کو نہیں تلاش کریں گے اور ان کو دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر نتیجے میں بلاسٹنگ ہوگی، نتیجے میں تباہی ہوگی۔ تو میں تمام سٹیک ہولڈرز کو درخواست کروں گا آج کے دن کے حوالے سے کہ اللہ کے لیے 71 میں جو واقعہ ہوا اس سے سیکھیں اور اس سیکھ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب ہم جاتے ہیں دوسری طرف، جو 2014 میں سانحہ تھا، ایک دردناک کہانی ہے، قوم کے بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد قوم پوری کھڑی ہوئی، قوم کے ہر فرد نے دکھ کا اظہار کیا، ایک نیا جذبہ آیا، ایک اسپرٹ آئی، ایک جوش آیا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ہم نے عدم برداشت کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ہم نے تشدد کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ہم نے انتہا پسندی کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ وہ تشدد، وہ انتہا پسندی، وہ عدم برداشت بے شک مذہب میں ہو، کسی فرقے میں ہو، کسی خطے کے لحاظ سے ہو، علاقائی بنیاد پر ہو، رنگ پر ہو، نسل پر ہو، طبقے پر ہو، یا ان وجوہات پر ہو جو ہمارے یہاں پہ جڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ جہالت کی شکل میں، پسماندگی کی شکل میں، ہم نے ان کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2014 سے 2022 8 سال کے اس عرصے میں شروع میں تو ہم بڑے پرجوش تھے اور بڑا اچھا کام بھی ہوا، ضرب عضب آیا، آپریشن رد الفساد آیا، دہشت گردوں کو ہم نے کاؤنٹر کیا، بہت بڑی تعداد میں ان کو ختم کیا۔ آج کا ہمارا جو ماحول ہے وہ کافی بہتر ہے پہلے کے مقابلے میں، لیکن ہم نے اپنی اپروچ، اپنے نظریات، اپنے رویوں میں، اپنے طرز عمل میں یہ جو تشدد ہے، یہ جو شدت پسندی ہے، یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ جو نفرت ہے اور یہ جو تعصبات اور عصبیتوں کے دائرے ہیں، ان کو کس حد تک ہم نے دور کیا ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا آج کے دن۔ اگر ہم نہیں سوچیں گے تو یہ دن بار بار ہمیں یہ یاد تو ضرور دلاتا رہے گا، پر خدا نہ خواستہ پھر ایسا بھی ہو جائے گا کہ شاید یہ دن ہمیں دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہو، کوئی اور سانحہ ہمارا منتظر ہو۔ تو کسی بھی دوسرے سانحے سے پہلے، کسی بھی دوسری ٹریجڈی سے پہلے ہمیں زبانی جمع خرچ نہیں، لفظی بیانات نہیں، کاغذی کارروائیاں نہیں، عملی شکل میں، اپنے رویوں میں تبدیلی کی شکل میں، اپنی سوچ میں تبدیلی کی شکل میں ایسی سمت کی طرف بڑھنا ہوگا، ایسی ڈائریکشن کو اختیار کرنا ہوگا جو ہمیں نجات دلا سکے ظلم سے، جہالت سے، ناانصافی سے، حق تلفی سے، طبقاتی کشمکش سے، علاقائی اور لسانی تعصبات سے، مذہبی اور فرقہ وارانہ نفرتوں سے، تاکہ ہم ایک قوم بن سکیں۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں، ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، سیکھتے کچھ نہیں۔ اچھی بات اگر دشمن سے بھی سیکھی جا سکے تو اس میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم انڈیا کو بڑا متعاون کرتے ہیں، بہت برا کہتے ہیں۔ 71 میں جو انہیں ہمیں دو لخت کر دیا، 65 میں جو اس نے ہم پر حملہ کر دیا، کارگل میں ہماری اس کے ساتھ لڑائی، کشمیر پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ انڈینز جون سے ہیں وہ اپنے آپ کو انڈینز کہنے پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ابھی تک یہ سوچ اس پختگی کے ساتھ اور اس گہرائی کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکی۔ پاکستان کو اگر آپ نے ترقی دینی ہے تو پاکستانیت اور پاکستان سے محبت اور پاکستانی قوم کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے قابل فخر فیلنگ کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیے اور پاکستان کو بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کسی حکومت کا کام نہیں ہے کہ ضروری وہی کام یہ کرے، یہ ہر فرد کا کام ہے، ہر شخص کا کام ہے، میرا کام ہے، آپ کا کام ہے۔ آپ اس کی طرف بڑھیں۔
تاکہ ہم 16 دسمبر کے سانحات کو دوبارہ دہرانے سے بچ سکیں، ان کا دوبارہ سامنا کرنے سے بچ سکیں. یہ سامنا اسی شکل میں ہم اس سے بچ سکیں گے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں، اپنی فکری صلاحیتوں میں، اپنی فکری معاملات میں بہتری پیدا کریں. مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو ضرور متاثر بھی کرے گی، اور آپ یقیناً ایک اچھی سوچ کے لوگ ہیں. آپ اچھا سوچیں گے، اس کے اوپر اچھا سوچیں اور اس سوچ کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ.